على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے اکثر بھائی زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہوتا ہے، اور وہ فرمان یہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر کوئی نفلی عبادت کرے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ غیر رمضان کے اندر ایک فرض عبادت کا ملتا ہے۔ اور فرمایا ومن ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سوا، جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر کوئی فرض عبادت کرے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ غیر رمضان کے اندر 70 فرضوں کا ملتا ہے۔ اب زکوٰۃ چونکہ فرض ہے اور سبھی کو پتہ ہے کہ اس ماہ مقدس کے اندر فرضوں کا ثواب 70 درجے بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ہمارے اکثر بھائی اس ماہ مقدس کے اندر زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں۔ اسی لیے آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، قرآن مقدس کی تعلیمات اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسان دنیا کے مال و اسباب کا نہ تو خود اصل مالک ہے اور نہ ہی محض اپنے ذاتی اختیار سے دنیاوی دولتوں کو اکٹھا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ تمام وسائل کی باغ ڈور صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہے رزق سے نوازے اور جس کو چاہے کنگال بنا دے۔ اس کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی مالدار بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی مالداری کو کوئی بندہ چھین سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رب العزت رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ مالداری اور تنگ دستی یہ محض اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اس لیے مالداروں کو یہ حق بالکل حاصل نہیں کہ وہ اپنے مال کے اوپر گھمنڈ کریں، اپنے مال کے اوپر اترائیں۔ اللہ رب العزت چاہے تو انہیں پل بھر میں روٹی کے لیے محتاج کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، کہ جو رحمت اللہ رب العزت لوگوں کے لیے جاری اور ساری فرما دے فلا ممسک لہا، تو اس رحمت کو روکنے والا کوئی نہیں، اس رحمت کو بند کرنے والا کوئی نہیں۔ اور فرمایا وما یمسک، جس کے لیے بند فرما دے،
جس کے لیے روک دے فلا مرسل لہ من بعدی، تو اللہ رب العزت کے بعد کوئی دوسری ذات ایسی نہیں جو اس رحمت کو جاری اور ساری کر دے۔ تو اب دیکھیں ہر مسلمان کو خصوصاً یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسے جو کچھ بھی مال و دولت ملا اس کا اصل مالک وہ خود نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی، اور اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے مال کے اندر بطور نیابت تصرف کرنے کا حق دے رکھا ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ رب العزت ہی مالک حقیقی ہے اور اللہ رب العزت ہی کے فضل و کرم سے اور اللہ رب العزت ہی کی قدرت کی بنا پر ہمیں یہ مال و دولت ملا، تو اگر اللہ رب العزت ہم بندوں کو یہ حکم دے دے کہ تم اپنا سارا مال و دولت اللہ رب العزت کے راستے میں لٹا دو، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دو، تو سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اعتراض کرنے اور شکایت کرنے کا بالکل کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اس کی چیز ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جتنی چاہے خرچ فرما دے۔ لیکن یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل و کرم دیکھیں کہ اس نے جہاں ہمیں مال و دولت خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں سارا مال و دولت خرچ کرنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا ضروری قرار دیا۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جہاں بھی انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہے، وہاں لفظ من لا کر اس طرف اشارہ فرما دیا کہ سارا مال خرچ کرنا مطلوب نہیں بلکہ مال کا کچھ حصہ دے دینا کافی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ہم تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہے بلکہ اسی مال کا کچھ حصہ مانگ رہے ہیں جو ہم ہی نے تمہیں دے رکھا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں قرآن مقدس کی ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ ہیں جو اس مال میں سے اور اس رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم ہی نے یعنی اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، کہ خرچ کرتے وہ اس رزق میں سے جو اللہ رب العزت نے انہیں دے رکھا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اپنی طرف نسبت فرما کر یہ بات ہمیں سمجھا دی کہ ہم تم سے جو بھی مال و دولت مانگ رہے ہیں وہ تمہارا اپنا نہیں بلکہ اسی مال میں سے مانگ رہے ہیں جو ہم ہی نے تمہیں دے رکھا ہے۔ تو دیکھیں ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کا حکم کوئی ٹیکس کا نہیں ہے کہ ہم اسے بھاری اور بوجھ سمجھنے لگیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ایک امانت ہے، اور اسی امانت میں سے اللہ رب العزت ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے دینے میں ہمارے دلوں پر کسی بھی قسم کی کوئی تنگی اور بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، بوجھ تو اس وقت ہوتا جب ہم سے ہماری خود کی ذاتی کوئی چیز مانگی جاتی۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور بات سمجھیں، پہلے زمانے کے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں صدقے کی قبولیت کی نشانی یہ ہوا کرتی تھی کہ صدقے کا مال ایک جگہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی۔ آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ صدقے کا مال کسی دوسرے بھائی کے کام نہیں آ سکتا تھا، بلکہ اس کا آگ سے جل کر کے بھسم ہو جانا یہی اصل مقصود تھا۔ لیکن دیکھیں اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمایا، اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا کہ اس امت سے زکوٰۃ کی شکل میں وصول کیا گیا مال اسی امت کے ضرورت مند افراد کے اوپر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، تؤخذ من اغنیائہم، اس امت کے مالدار طبقے سے لیا جائے، وترد الی فقرائہم، اور اس امت کے ضرورت مند طبقے کے اوپر خرچ کر دیا جائے۔ اس حکم کے بعد تو دیکھیں زکوٰۃ کا نکالنا ہمارے لیے اور بھی آسان ہو گیا، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم اپنا مال ضائع نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو اپنے مال سے اپنے بھائیوں ہی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور اپنے مال سے اپنے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ در حقیقت اللہ رب العزت ہی کو دینا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بات کا سمجھنا اتنا ہی آسان ہوگا۔ دیکھیں صحیح مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں ایک بندہ بارگاہ ربانی میں کھڑا ہوگا، اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار ہوا لیکن تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اس پر دیکھیں اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن تو پھر بھی اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا، تو پھر بھی اسے دیکھنے کے لیے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے عرض کرے گا کہ رب کریم، میں آپ کو کھانا کیسے کھلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ویسے ہی تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو نے اسے کھانا کھلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے اے آدم کے بیٹے، اے انسان، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ بندہ حیران ہو کر کے کہے گا کہ رب العالمین، میں آپ کو پانی کیسے پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ کیا تجھے یاد نہیں میرے فلاں بندے نے دنیا کے اندر تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو نے اسے پانی پلا دیا ہوتا تو اسے میرے پاس پاتا۔ یعنی آج تیرے یہ اعمال خیر بن کر کے میرے پاس محفوظ رہتے اور آج میں تجھے ان کے اوپر بڑا ہی اجر و ثواب بھی دیتا۔ تو پتہ چلا کہ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، تو ہم اپنے مال کو اللہ رب العزت کے پاس محفوظ کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے امانت کو کوئی اور واپس کر ہی نہیں سکتا۔ بس اللہ رب العزت یہ حقیقت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے۔ پھر آپ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے کہ پورے مال میں سے صرف 40واں حصہ، پورے مال میں سے صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض کی حیثیت سے نکالنا ضروری قرار دیا گیا۔ اور دیکھیں یہ حکم بھی مطلق نہیں ہے، بلکہ ایسا مال جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو،
جو ہماری حاجات اصلیہ سے زائد ہو، یعنی ہماری روزانہ کی ضرورتوں سے زائد ہو، اور اس پر ایک سال اس طرح گزر گیا ہو کہ نصاب جو ہے وہ کلی طور پر یا پھر جزئی طور پر باقی ہو، ان تمام شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اللہ رب العزت چاہتا تو 50% یا اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ فرض کر سکتا تھا، اور مال کے آتے ہی فوراً زکوٰۃ کے وجوب کا حکم دے سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے قربان جائیں کہ اس نے تمام ممکنہ سہولیات کے ساتھ، یوں کہہ لیجئے کہ 40 روپے میں صرف 1 روپیہ، یا پھر 80 روپے میں 2 روپے، اسی طرح 100 روپے میں 2.5 روپے، یا پھر آپ کہیں کہ 1000 روپے پہ 25 روپے سال بھر کے اندر ایک مرتبہ بطور زکوٰۃ کے نکالنا ضروری قرار دیا۔ اب اس انعام کے بعد بھی اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ اور اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناقدرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح دیکھیں، ایک اور بات سمجھیں، عام طور پر جو شرعی عبادات ہیں ان کے ثواب اور ان کے نتیجے کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ آخرت کی زندگی کے اندر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھیں، جنت میں آپ کو فلاں نعمت ملے گی۔ آپ روزہ رکھیں، جنت کے خاص دروازے باب الریان سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ لیکن دیکھیں، زکوٰۃ و صدقات کے لیے جہاں آخرت کے اندر عظیم الشان اجر و ثواب کا تذکرہ ملتا ہے، وہیں میرے پیارے بھائیوں دنیاوی نقد فائدہ بھی بیان کر دیا گیا، اور یہ دنیاوی فائدہ اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ آپ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے اس کی قیمت نہیں لگا سکتے، اور اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسان بڑے سے بڑا مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی برکت سے آنے والی جو مصیبتیں ہیں وہ میرے پیارے بھائیوں ٹلا دی جاتی ہیں، وہ ہٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بادروا بالصدقہ، کہ صدقہ کرنے میں جلد بازی سے کام لو، فإن البلاء لا يتخطاها، کیونکہ مصیبتیں جو ہیں وہ صدقات سے آگے نہیں بڑھا کرتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وتدفع میتۃ السوء، اور بری موت سے بھی بچاتا ہے۔ یہ ہے میرے پیارے بھائیوں زکوٰۃ اور صدقات کے دنیاوی فائدے، اور جو اخروی فائدے ہیں، آخرت کے فائدے ہیں، وہ تو بے شمار ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ ایک مومن کو صحیح معنوں میں جو اخروی فائدے ہیں انہیں ہی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کریں تو اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں 700 گنا تک مقرر ہے، اور اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اندر اور بھی زیادتی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے تو یہ ایسا ہے جیسے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں، ایک ایسی تجارت جس کے اندر کسی بھی نقصان کا کوئی اندیشہ اور ڈر نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کل آخرت میں، صدقہ کل قیامت میں ہمارے لیے حجت اور دلیل بنے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے میں دی گئی ایک معمولی کھجور کو بھی اللہ رب العزت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کی اس طرح پرورش فرماتے ہیں جس طرح ایک انسان اپنی اونٹنی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور اللہ رب العزت کے یہاں بڑے بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی۔ اسی طرح دیکھیں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اور یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ زکوٰۃ اور صدقات کا ادا کرنے والا ہوگا وہ جنت کے خاص دروازے باب الصدقہ سے داخل ہوگا۔ اسی طرح بخاری و مسلم شریف کے اندر مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ کل قیامت میں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تو وہاں وہ شخص بھی اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوگا جو چھپ کر اس طرح صدقہ کرتا ہوگا کہ بائیں ہاتھ کو بھی یہ احساس نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے تو پھر ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم زکوٰۃ ضرور دیا کریں اور صدقات ضرور ادا کیا کریں۔ اس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آخرت میں ایک چھوٹی سی نصیحت آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ یاد رکھیں، جہاں زکوٰۃ کا نکالنا ضروری ہے وہیں زکوٰۃ کا صحیح مصرف کے اوپر خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم جس فرد کو بھی، جس ادارے کو بھی، جس جماعت کو بھی زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ تحقیق کر لیں کہ آیا یہ ادارہ، یہ جماعت، یہ بندہ زکوٰۃ کو شریعت کے اصول کے مطابق صحیح جگہ خرچ کرتا ہے نہیں کرتا۔ اگر صحیح جگہ خرچ کرتا ہے تو پھر شوق سے دے دیں، اور اگر صحیح جگہ خرچ نہیں کرتا تو میرے پیارے بھائیوں پیار سے منع کر دیں۔ لیکن اس تحقیق کے اندر اتنی شدت بھی نہ برتیں کہ ہر چندے کے لیے آنے والے شخص کو میرے پیارے بھائیوں شک کی نگاہوں سے دیکھیں اور اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کریں۔ اسی طرح جو لوگ ہماری زکوٰۃ کی رقم لے کر کے جا رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس امانت کو صحیح جگہ خرچ کریں۔ وہ یہ سوچیں کہ اگر قوم کے لوگ ہم پر اعتماد کر کے ہمیں اپنی زکوٰۃ کی رقم کا امین بنا رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس امانت کو صحیح جگہ خرچ کریں، ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العزت کے یہاں پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بھائی جنہوں نے سنت نہیں